یعنی حضور کی اہل بیت سے محبت کرنا یہ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. یہ اختیاری مضمون نہیں ہے کہ جی چاہے تو کر لیں جی چاہے تو نہ کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، یہ واجب ہے، اور پھر اس کا فائدہ اور نفع بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے. یہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہ پیارے غلاموں، یہ کریم رب کا بھی کرم ہے اور مدینے والے کریم آقا کا بھی کرم ہے کہ اللہ نے حکم دیا، مدینے والے مصطفیٰ نے ہمیں اس کو سنا دیا. اور ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ تم نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت سے مودت کرنا، محبت کرنا، پیار کرنا، عقیدت رکھنا، ان کی غلامی میں رہنا، اپنے سینوں کو اہل بیت کی محبت سے روشن اور منور رکھنا. اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ اس کی جزا کیا ہے؟ اس کا صلہ کیا ہے؟ پیارے بھائیوں، علماء کہتے ہیں اس جہان میں رہتے ہوئے بندے کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اسے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا جائے. کعبے کے رب کی قسم ہے جو اپنے دل کو اہل بیت محمد مصطفیٰ کی محبت سے سجاتا ہے، رب اس کے ایمان کو بھی سلامت فرما دیتا ہے، اس کو جہنم سے بچا کے جنت بھی عطا فرما دیتا ہے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت بہت سارے اس کی جزائیں ہیں. ان میں سے 4 باتیں میں جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. نمبر 1، یعنی ایمان کی سلامتی کے لیے اہل بیت کی محبت ضروری ہے. اعمال کی قبولیت کے لیے اہل بیت کی محبت ضروری ہے، اور اللہ کی رحمت کے لیے یعنی رحمت خدا کے لیے اور شفاعت مصطفیٰ کے لیے حضور کی اہل بیت کی محبت ضروری ہے. یعنی ایمان بھی سلامت رہے گا، اعمال بھی قبول ہوں گے اسی کے جس کے دل میں اہل بیت کا پیار ہوگا. اب غور فرمائیے گا، ایک حدیث پاک آپ کو سنانے لگا ہوں. مدینے کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی مودت کو لازم کر لو. ملے گا کیا؟ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ، جو بندہ اس حال میں اپنے کریم رب سے ملا، وَهُوَ يَوَدُّنَا، وہ ہم سے مودت کرتا ہوگا، محبت کرتا ہوگا، دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، فرمایا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا. اگلے حدیث کے لفظ سنو، کریم آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لا ينفع عبدا عملہ الا بحق معرفتنا. اس کا مطلب یہ بنتا ہے، مدینے کے تاجدار نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، بندے کا کوئی عمل بھی اسے اس وقت تک نفع نہیں دے سکتا جب تک وہ ہم اہل بیت کی معرفت کا حق پہچان نہ لے. کیا ہے؟ وہ پہچان نہ لے. اب یہاں پر فرمایا گا لا ينفع عبدا عملہ، کوئی بھی عمل ہو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، سخاوت ہے، جہاد ہے، حج ہے، عمرہ ہے، کائنات میں بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے، علماء کہتے ہیں اس وقت تک وہ نیکی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جب تک بندے کا دل اہل بیت محمد مصطفیٰ کی محبت سے معمور نہیں ہوتا. تو اس لیے ضروری ہے اہل بیت پیغمبر سے مودت کرنا. قرآن کے ان آیات کریمہ کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا، جب یہ آیت پڑھی گئی، صحابہ نے عرض کی من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ او کون نے جنہاں دی مودت ساڈے اوتے واجب کیتی گئی ہے؟ مدینے کے تاجدار نے فرمایا علی و فاطمہ و بناہما. آقا نے فرمایا وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن اور کیونکہ وقت ہوتا تو میں تفصیل عرض کرتا، میں اشارہ کر رہا ہوں. دیکھیں ان میں ایک ذات مولا علی کی ہے، ایک ذات سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات ام السادات خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت بی بی پاک بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کی ہے. ایک حسنین کریمین ہیں. میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی مودت واجب کی گئی.